بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ایک ننھے سے باب الحوائج کی رات ہے، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ۔ جناب علی اصغر، لیکن جب بھی روئیں تو محسوس کر کے رویا کریں کہ جناب رباب پہ کیا گزری ہوگی۔ محسوس نہیں کریں گے نا، آپ کو وہ احساس نہیں ہوگا اہل بیت پہ کتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ ایک ذاکر کہتے ہیں کہ مصیبت تو حضرت زہرا نے بھی دیکھی تھی، بی بی کے پیٹ میں بھی 6 مہینے کا بچہ تھا، ظالموں نے آگ کا دروازہ گرایا، وہ بچہ سخت ہو گیا۔ فرمایا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو اس بچے سے بھی پیار کرتی ہے جس بچے کو دیکھا نہیں ہے، سخت ہو گیا۔ لیکن فرمایا وہ بچہ جب گر جاتا ہے نا تو ماں کے جو زخم کے گھاؤ ہے نا جلدی بھر جاتے ہیں، کیونکہ بچے کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جس ماں کا بچہ پیدا ہو، 6 مہینے بچے کے نخرے اٹھائے، اپنی گودی میں لے، اس ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے زخم دیکھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ظالموں نے صرف کربلا میں ظلم نہیں کیا، فرمایا جب ہمارا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا تو ننھے سے بچے سے لے کر بڑوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی۔ تصور کرو کہ علی کی بیٹی کوفے کے دربار کے اندر کھڑی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ملعون اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ تصور کرو اگر کوئی بھوکا بچہ اور بچی تجھے دیکھ رہا اور تو سفرے پہ کھانا کھا رہا ہو، اس ننھے سے بچے پہ کیا گزرتی ہے۔ کہ ملعون کھانا کھا رہا تھا، سامنے کٹی ہوئی گردنیں پڑی ہوئی تھی اور پوچھتا جا رہا تھا یہ کس کی گردن ہے، یہ کس کی گردن ہے، یہ کس کی گردن ہے۔ بولنے والا بتا رہا تھا یہ قاسم کا گلا ہے، یہ اون محمد کی کٹی ہوئی گردنیں ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ حسین کے جواں بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ کہ جیسے ابن زیاد نے اکبر کے چہرے کو دیکھا نا، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور کہا مجھے سپاہیوں یہ بتاؤ کس نے کہا تھا حسین کو قتل کرو۔ سپاہیوں نے کہا امیر آپ نے کہا تھا حسین کو قتل کرنا ہے۔ فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا حسین کے پاس اکبر جیسا بیٹا ہے میں تجھے کبھی نہ کہتا حسین کو قتل کرو۔ کہا کیوں؟ کہ جس کا ایسا بیٹا دنیا سے چلا جائے وہ خود ہی مر جاتا، اسے تجھے مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تصور کرو رباب پہ کیا گزری ہوگی۔ جب ایک عورت کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، کچھ حالات میں خشک ہوتا ہے، ایسے خشک نہیں ہوتا۔ اور میں صبح سے شام تک خیموں میں لاشیں آ رہی تھیں، کبھی کسی شہید پہ گریا، کبھی کسی شہید پہ گریا۔ یہ بی بی اتنا روئی کہ آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا۔ بچوں کی خیموں میں کیا کیفیت ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں گئی، ایک 4 سالہ بچہ آیا، کہا پھپھی اماں بہت پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا میرے لال پانی نہیں ہے۔ کہا پھپھی اماں جو عقیل کے خیمے ہیں نا، عقیل کے بچوں کا خیمہ، شاید وہاں پہ پانی پڑا ہو۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں جانتی تھی وہاں پانی نہیں ہے، لیکن بچے کا دل رکھنے کے لیے میں بچے کو اس خیمے میں لے گئی۔ لیکن جیسے جیسے جا رہی تھی 2 اور بچے مل جاتے تھے، 4 اور بچے آ گئے، یہاں تک کہ 25 بچے جمع ہو گئے۔ جب اس خیمے میں پہنچی تو وہاں بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ کہ جہاں پہ مشک پڑا تھا بچوں نے اس جگہ پہ خود کو گرا دیا تاکہ جسم کو تھوڑی ٹھنڈک مل جائے۔ یہ پھر بھی 4-5 سال کے بچے تھے، لیکن تصور کرو علی اصغر پہ کیا گزری ہوگی۔ سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا رباب نے اپنی قمیص کو لیا اور اس قمیص سے اپنے بچے کو ہوا لگانے لگی کہ شاید میرے بچے کے بدن کی حرارت کم ہو جائے۔ یہ باب الحوائج ہے، یہ باب الحوائج ہے۔ ایک ظاہر کربلا گیا، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ اکبر، یہ قاسم، یہ گنج شہداء، لیکن میں نے بڑی کوشش کی مجھے پتا چلے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔
بہت ڈھونڈا، بہت پوچھا، لیکن پتہ نہیں چلا۔ خواب کے عالم میں دیکھا امام حسین ہے۔ امام نے فرمایا اے ظاہر آج کے بعد میرے اصغر کو تلاش نہ کرنا، میرے اصغر کی کوئی قبر نہیں ہے۔ کم مولا پھر علی اصغر کہاں ہے؟ فرمایا سجاد نے اصغر کو میرے سینے پہ رکھ لیا تھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ۔ اللہ کسی ماں کو ننھی سی گردان نہ دکھائے۔ فرمایا بہن زینب میں میدان کی طرف جا رہا ہوں، میرے اصغر کو لا، آخری مرتبہ حسین اپنے بیٹے کا بوسہ لے لے۔ بی بی زینب نے حسین کو دیا، لیکن بچہ جیسے بابا کی گود میں آیا زار و قطار رونا شروع کیا کہ زینب یہ بچہ رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا بھیا حسین رباب کا دودھ خشک ہو گیا، کہیں پیاس سے علی اصغر مر نہ جائے۔ فرمایا میرے بیٹے کو تیار کر، میں میدان میں لے جاؤں گا۔ عرب میں رسم تھی ننھے سے بچوں کو کپڑے میں باندھا جاتا تھا، سفید کفن پہنایا، امام حسین کو دیا، میدان میں لے آئے۔ لشکر یزید کہتے ہم نے سمجھا حسین قرآن لے کر آئے، لیکن ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، پورے لشکر نے دیکھا ننھی سی زبان ہے۔ عجیب جملے امام حسین کے۔ فرمایا اے لشکر یزید اگر تیری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، یہ بتا میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ارے تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے لیکن میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ روایت کے جملے ہیں ابھی حسین کا کلام ختم نہیں ہوا تھا، ایک مرتبہ 3 پھل والا تیر علی اصغر کے گلے میں لوہا بڑا سخت تھا، اصغر کا گلا بڑا نرم تھا، یہاں تک کہ تیر حسین کے بازو میں لگا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے خنجر نکالا، جو کپڑا ماں نے باندھا تھا حسین نے کپڑے کو پھاڑا تاکہ میرے بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ شب عاشور اعمال عاشور کرو گے
مستحب ہے 10 قدم آگے جاؤ 10 قدم پیچھے آؤ. حسین چاہتے تھے کبھی خیمے کے اندر جاؤ لیکن سوچتے تھے ماں کو کیا بتاؤں گا. وہیں سے آواز دی بہن زینب ذرا خیمے سے باہر آ. بی بی زینب فرماتی ہے میں سمجھ کے باہر آئی. حسین اصغر کو پانی پلا کر آ گئے لیکن جیسے خیمے سے باہر آئی میں نے کیا دیکھا حسین کے چہرے پہ خون ملا ہوا ہے داڑھی خون سے رنگین ہے اصغر کے ننھے سے پاؤں خون میں رنگین ہے. کہ زینب ماں کو نہ بتانا ماں برداشت نہیں کر پائے. خیمے کے پیچھے گئے ننھی سی قبر کو کھودا. میں کہوں گا کاش حسین نے علی کی طرح جس طرح زہرا کی 40 قبریں بنائی تھی علی اصغر کی 40 قبر بنا دے. بڑی حسرت سے بیٹے کی قبر بنائے لیکن ہائے حسین کی حسرت. 11 محرم کا دن آیا حرملا نے کہا میرا سر کہاں ہے. ماں سے پوچھا بتا حسین نے اصغر کو کہاں دفن کیا تھا لیکن رباب کیسے بتائے. ملعون نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے. یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے یا رباب کا کلیجہ. ایک مرتبہ نیزہ زمین سے باہر آیا ایک ننھی سی لاش. نیزہ زمین سے باہر آیا ننھا سا لاشا. روایت کے بڑے سخت جملے آئے. ملعون نے لاشے کو لیا ماں کے سامنے آیا کر رباب تو نے نہ بتایا اب میں تیرے سامنے ذبح کروں گا. یہاں تلوار چلی رباب کی فریاد بلند ہوئی او میرا لال 3 مرتبہ. ایک مرتبہ تیر سے شہید ہوا دوسرا نیزے سے تیسری مرتبہ تلوار سے. ماتم حسین